السلام علیکم دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل میرا دین اسلام سیکھوں میں۔ دوستو، آپ نے اب تک پڑھ لیا کہ الگ الگ حروف کو کیا کہتے ہیں اور ملے ہوئے حروف کو کیا کہتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ سارے ملے ہوئے حروف ہیں، ان کو مرکبات کہتے ہیں، اور ان کی شکلیں آپ نے صحیح طریقے سے پڑھ لی ہیں، جو یہاں پر بتلا دی گئی تھی کہ ان حروف کی کتنی شکلیں ہیں اور کس کس طریقے سے ہیں، اور ان شکلوں کے جوڑ یہاں پر آ گئے ہیں۔ شکلوں کو ایک دوسرے سے ملا کر کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، یہاں ہم نے پوری تختی آپ کو پڑھا دی ہے۔ ان حرفوں کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، یہ شکلیں پڑھنی ہیں آپ نے، اور یہ تختی آپ نے مفردات کی پڑھ لی، اور اس کا امتحان بھی ہو گیا، یعنی بے ترتیب امتحان دیا گیا ہے ان حروف کی پہچان کے لیے۔ وہاں دیا گیا تھا مفردات کی پہچان کے لیے یہ الگ الگ حروف، اور یہاں مرکبات حروف کی پہچان کے لیے یہ امتحان دیا گیا ہے، یعنی ملے ہوئے حروف ہیں، اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے، اس میں صرف حرفوں کو پہچاننا ہے۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، یہ الف ہے، اس کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہے، لیکن یہ الف ہے، اور اس کے بعد میں یہ یا ہے اور الف ہے۔ جیسا کہ ملے ہوئے حرفوں پیچھے پڑھا تھا، یہ یہاں تک یا ہو گیا، اور اس کے اوپر جو ہے یہ الف ہے، تو یہ تین حرف ہو گئے، الف یا الف۔ پھر یہ کاف، نون، سین، تا، عین یا نون، واو، میم، الف یا دال، را یا کاف، لام، عین، لام، ہا، یا زا، کاف، یا، الف، واو، یا، زال، کاف، را، فا، تا، نون، فا، عین، ہا، الف، لام، زال، کاف، را، یا، فا، سین، یا، کاف، فا، یا، کاف، ہا، میم، الف، لام، ہا، قاف، با، لام، تا، ہا، میم، میم، سین، تا، قاف، یا، میم، با، ہا، جیم، الف، را، تا، میم، نون، سین، جیم، یا، اور یہ لام، فا، جیم، عین، لام، ہا، میم، کاف، عین، صاد، فا، میم، حمزہ، جیسا کہ پیچھے بتایا تھا یہ حمزہ الف کی شکل میں ہے، تو اس کو حمزہ ہی پڑھا جائے گا۔ کاف، واو، لام، لام، تا، نون، با، حمزہ، نون۔ تو یہ ملے ہوئے حروفوں کی پہچان ہو گئی، ان کا امتحان ہو گیا کہ ملنے کے بعد میں حروف کی پہچان کیسے ہوگی۔ اب آگے جو سبق آئے گا اس کے اندر یہ آیتیں ہوں گی، تو اس کے اندر زبر زیر پیش ہوں گے، تو سب سے پہلے ان کی حرفوں کی پہچان ہوگی۔ اگر حرف صحیح سے پہچان لیے جائیں گے تو ان پر زبر یا زیر پیش لگا کر ہم اس کو پڑھ لیں گے۔ جیسے یہ ہے الف، یا، الف، کاف، ان میں حرفوں کی پہچان ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے ای یا کا، تو الف کے نیچے زیر لگائیں گے، یا کے اوپر تشدید لگے گی، اور یا کے اوپر ایک زبر لگے گا، تو یہ ہو جائے گا الف یا زیر ای، یا الف زبر یا، ای یا، اور اس کے اوپر لگے گا زبر، تو یہ بن جائے گا کا، ای یا کا۔ تو پہلے حرفوں کی پہچان اور پھر زبر زیر پیش لگا کر یہ پوری تختی اور پورا قاعدہ اسی طریقے سے پڑھ لیا جائے گا۔ تو یہاں تک آپ کی حرفوں کی پہچان پورے طریقے سے ہو گئی ہے، مفردات حرفوں کی بھی، مرکبات حروف کی بھی۔ مرکبات حروف کی پہچان یہ ہے، مفردات کی پیچھے ہو گئی ہے، اور ملا کر کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے یہ سارا آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے سب کچھ۔ اب جو ہے اس کو پڑھنا ہے۔ تختی نمبر 3 شروع ہوگی، حرکت کا بیان شروع ہوگا، زبر زیر پیش۔ تو اس کے اندر یہ پورا قاعدہ دیا گیا ہے، اس کو پہلے سمجھیں گے پھر اس کو پڑھیں گے تاکہ اس کے پڑھنے میں آسانی ہو جائے، اور اس کے بعد میں پھر اس قاعدے کو پڑھیں گے، اس تختی کو، اس کے بعد میں پھر اس کو، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو بھائی آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں تاکہ وہ لوگ بھی قرآن کریم سیکھ سکیں، اور اگر آپ قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈیوز کو لگ کر دیکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔